دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین محترم، فتنہ قادیانیت کا زہر یہ اس امت کے لیے ناسور ہے۔ اس کی روک تام کے لیے علماء نے بہت جد و جہد کی کوشش کی۔ قادیانیت کا فتنہ یہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ تو کئی عرصے سے علماء کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اس کے روک تام کے لیے اور ان کے باطل عقائد کو توڑنے کے لیے، اور ان علماء کی محنت رنگ لائی اور پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہو گئی کہ قادیانی مرتد ہے، کافر ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی جو امتیازات ہیں وہ ان کو اختیار نہیں کر سکتے اور قادیانیت کی تبلیغ اور ترویج نہیں کر سکتے۔ ان پر پابندیاں لگی، اسلام میں بھی ان پر پابندیاں لگی ہے اور پاکستان کے آئین میں بھی ان پر پابندی لگی ہے۔ لیکن 2019 میں ایک شخص ایک قادیانی کی تفسیر ہے، اس تفسیر کو ایک قادیانی لے کر 2019 میں اس کو اشاعہ کیا اور اس کو پھیلا رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا آزاد۔ تو جب اس کو پکڑا گیا اور عدالت نے، کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کی سزا کا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے اسلام کی بھی خلاف ورزی کی اور پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ورزی کی۔ آج 2024 میں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ نہیں بھئی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ اپنے مذہب کی ترویج کرے، جیسے ہندو، عیسائی، یہودی اپنے مذہب کی ترویج کرتے ہیں، اسی طرح قادیانیوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کریں۔ اور 4 صفحات پر مشتمل ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے کچھ قرآن کی آیات بھی لکھی اور کہا کہ بھئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی قادیانیت جو فتنہ ہے یہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ عیسائیت وہ بھی ایک مذہب ہے، یہودیت بھی ایک مذہب ہے، ہندو مت ایک مذہب ہے، اور مذہبی آزادی اس کی اجازت اسلام میں بھی ہے اور پاکستان کے آئین میں بھی ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن قادیانیت یہ تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فتنہ ہے، فساد ہے۔ اسلام کا لیبل استعمال کر کے اپنے کفر، الحاد اور زندقے کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص لیبل لگائے کہ بکرے کا تازہ گوشت اور آپ کے سامنے کتے کو کاٹ کر آپ کو دے تو آپ قبول کریں گے اس کو؟ کیا آپ کیا کہیں گے کہ بھئی اس نے تو لیبل بکرے کا لگایا ہے تو چلو اس کو ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو کہ بھئی یہ گوشت بیچے، چاہے کتے کا گوشت ہو اس کو بیچنے دو کیونکہ لیبل تو اس نے بکرے کا لگایا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قادیانیت یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور اسلام کا لیبل استعمال کر کے اپنی باطل اور کفری عقائد کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں۔ اسلام کا لیبل اپنے ہاتھ سے ہٹا دے اور ایک مستقل مذہب بن جائے وہ، تو پھر ہم ان کو بھی اجازت دیں گے، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن جب اسلام کا لیبل استعمال کریں گے تب ہم اپنے اسلام کا اور اپنی ایمان کا دفاع کریں گے اور ان کے لیے سد سکندری بنیں گے، ان کے لیے رکاوٹ بنیں گے اس میں۔
اس کی مثال تو ایسی ہے کہ میرے گھر پر کوئی ڈاکہ ڈالے، میرے گھر پہ چور گھس آئے چوری کرنے کے لیے، اور آپ کہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو کیونکہ لوگ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، تو اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، یہ بھی اپنے بچوں کے لیے پیسے کما رہا ہے۔ نہیں بھئی، اس کو کیوں چھوڑ دے؟ یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے۔ چور اور ڈاکو کو نہ عقل اجازت دیتی ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو پیسہ کمانے کے لیے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ آئین اس کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح قادیانیوں کو مذہبی آزادی دینا، نہ عقل اس کو گوارا کرتا ہے، نہ شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے اور نہ پاکستان کا آئین اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ ہزاروں علماء اور مسلمان شہید ہو کر پاکستان کے آئین کو جب انہوں نے بنایا تو اس میں یہ بات انہوں نے لکھی، یہ بات اب موجود ہے پاکستان کے آئین میں کہ قادیانیت یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ کافر ہے، مرتد ہے، اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر اپنے مذہب کی ترویج کرے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جس کی جتنی وسعت ہے وہ اس میں کردار ادا کرے۔ میں نے بھی، بڑے بڑے علماء نے اس پر بیانات کیے ہیں، میرے بیان کرنے کی اور میرے کلپ ریکارڈ کرانے کی اس پر کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے صرف اس وجہ سے یہ بیان دیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، کوئی جواب تو ہمارے پاس ہو کہ ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی۔ اور پھر تو چیف جسٹس صاحب کا بیان بھی آ گیا، انہوں نے اپنے مطلب بیان کیے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا۔ بھئی مطلب سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ فیصلہ واپس کر دیا جائے، جو فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کو واپس لے لے، اور جس قادیانی نے یہ کام کیا تھا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے برسر اقتدار طبقے کو صحیح عقل، صحیح سمجھ اور ایمانی غیرت عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں شرمندگی اور رسوائی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔